آپ کو برکت دے۔ آج خدا کا کلام ہے کہ یسوع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یسوع کو خدا کو جاننا ضروری ہے۔ ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن آج تک خدا کو جاننا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ آج کا کلام آپ کے لیے ہے، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 6 آیت میں بتاتے ہیں میرے خداوند یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جائے گا۔ باپ کے پاس جانے کا وسیلہ ہمارا خداوند یسوع ہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کی صفائی تک کچھ، وہ یہوہ ارافہ ہے، یہوہ نسی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ یری ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ اچھا چرواہا ہے، وہ ابن آدم بھی ہے جو جلال میں پایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ آپ مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 6 آیت میں اس نے بتایا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس کے بغیر ہم زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نے زندگی کو حاصل کرنا ہے تو خداوند کو تلاش کرنا ہے، خداوند کو پانا ہے جو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہم نے جھانکنا ہے اپنے اندر، کہیں بھی اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بغیر، میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس آپ نہیں جائیں گے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے باپ کا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ ہمارے خداوند یسوع کا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع جو ہے وہ کاملیتوں میں سے کملیت ہے، کیونکہ اس کی طرح نہ کوئی کامل ہے، نہ کہ ہو سکتا ہے، نہ کہ ہوگا اور نہ کہ ہے، کیونکہ وہی کاملیتوں میں سے ایک اچھا کملیت ہے۔ یسوع ہی تملوں میں سے ایک اچھا تحمل ہے۔ یسوع مسیح نے جتنے بھی کام کیے تحمل کر کے وہ ٹھہرا رہا اور اس نے سارے کاموں کو سر انجام دیا۔ جیسے میرا خداوند یسوع مسیح ٹھہرے رہے، اسی طرح ٹھہر کر ہم نے بھی خداوند یسوع مسیح کو پانا ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں رہنے کے لیے ہمارے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دیکھے اپنی زندگی کا جو عرصہ، زمینی زندگی کا عرصہ جو گزارا، اس نے ہر انتظام کا، دنیا کے انتظام کا امتحان دیا اور لوگوں نے اسے ستایا، مارا اور پیٹا، لیکن آخر کار پھر اس نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں معاف کرنے کی قدرت ہے، اس میں معاف کرنے کی طاقت ہے۔ یسوع جو ہے اچھا عمل ہے۔ یسوع پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یسوع ہمارے اندر سے اظہار ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں تو یسوع کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ لامحدود ہے۔ یسوع جو ہے وہ فروتنوں میں سے اچھا فروتن ہے۔ جتنی بھی قربانیاں دی اس نے فروتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے بھی اس نے قربانی دی، فدیہ دیا۔ تو یسوع جو ہے وہ آمین ہے اور وہ سچا ہے اور وہ برحق ہے۔ یسوع جو ہے وہ آمین بھی ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ سچ، وہ سچا اور برحق گواہ بھی ہے۔ یسوع کی اور باپ کی گواہی یہ ایک ہے۔ یسوع اکیلا نہیں بلکہ باپ اس میں رہ کر کام کرتا ہے اور اپنے نام کو یسوع جلال دیتا ہے۔
یسوع جو دنیا میں آیا وہ بے باپ ہے اور بے ماں ہے، نہ ہی اس کی عمر کا شروع ہے نہ ہی اس کی زندگی کا آخر ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے کی مشابہ ٹھہرا ہے۔ بیٹا ہے نہیں بلکہ وہ بن جاتا ہے، بیٹا ہے نہیں بلکہ وہ بن جاتا ہے۔ اس کو جاننا، اس کو ماننا ہمارے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس کی عمر کا نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ اس نے جب کائنات کو بنایا اس نے حکم دیا کہ ہو جا، چاند سورج ستارے بنائے، اس نے کہا ہو جا، زمین میں سے پانی کو ایک جگہ پر جمع کیا تو ہو جا، اندھیرے کو جالے سے جدا کیا تو ہو جا۔ یہ میرے خداوند یسوع مسیح کے کام اور انتظام ہے۔ وہ بے باپ بے ماں ہے اور نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی زندگی کا آخر ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے کی مشابہ ٹھہرا ہے۔ بیٹا کیا کیا ہے؟ بیٹا جو ہے کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، تو جس پر ایمان رکھنا ہے تو اسے جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا کیا بنتا ہے، کہاں کہاں پر ہم اسے تلاش کریں گے؟ کہیں بھی اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عبرانی 7 باب کی 3 آیت میں لکھا کہ یسوع کی عمر کا نہ شروع ہے نہ اس کی عمر کا آخر ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے کی مشابہ ٹھہرا ہے۔ بیٹا جو ہے کبھی کلمہ بنتا ہے، بیٹا کبھی کلمہ، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ خدا کا فرشتہ بھی کبھی بنتا ہے، کبھی فرشتہ۔ یسوع مسیح جو ہے کبھی خدا کا روح بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے کبھی خداوند اور کبھی کامل انسان بن جاتا ہے۔ یسوع کبھی خداوند کبھی کامل انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کامل انسان آج تک نہیں ہے سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ کملیتوں میں سے اچھا کملیت ہے۔ یسوع چرواہوں میں سے اچھا چرواہا ہے۔ یسوع جو ہے چرواہوں میں سے اچھا چرواہا۔ یسوع مسیح نے بھیڑوں کو جو چارہ دیا، آواز دی، وہ نام بنام بھیڑیں دوڑی چلی آئی۔ یسوع مسیح نے چرواہا بن کر اپنے لوگوں کی، اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے جیسے چرواہے نہیں ہیں لوٹنے والے، دغا باز، دھوکے باز۔ جو ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، زندگی پانے کے لیے آپ کو یسوع کی تلاش کرنا ضروری ہے، تو وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر آپ کہیں نا ہم دہائی یکی دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ لینے دینے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہدیہ دہائی یکی جو ہے روحوں کے امتیاز ہے۔ خداوند نے پیسے دینے کا، گھر بنانے کا، گاڑیاں دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنی برکت پائیں گے۔ امیر ہونے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یسوع نے پیسوں کا وعدہ میرے بھائی نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے وعدہ یہ کیا ہے جو زبان اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی، کیونکہ یسوع جو ہے بڑے بڑے کام اس لیے کرتا ہے۔ وہ یسوع پہلا آدم ہے۔ یسوع مسیح پہلا آدم اس لیے ہے کہ آدم جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کی کاراگری تھا، وہ اسی کی صورت اور اس کے جلال کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یسوع پہلا خادم بھی ہے۔ یسوع نے
कायनात को जब बनाया तो खादम बनकर बनाया, खिदमत को सर अंजाम दिया, और 6 दिन में उसने काम काज किया, और 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया। ये आप लोग सब जानते हैं, पैदाइश के पहले, दूसरे, तीसरे बाब में आपको मिल जाएगा, पहली आयतों से शुरू हो जाएगा। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को बनाया, ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहरों के ऊपर अंधेरा था। खुदा की रूपानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी होगी। सो पहला दिन हुआ। ये वो है, उसने खिदमत को सर अंजाम दिया, 6 दिन में उसने काम काज किया। वो पहला खिदमत गुजार खादम भी है। यीशु ही पहला फल है, यीशु पहला फल है। जो यीशु पर ईमान रखेगा वो फल हासिल करेगा, जिंदगी हासिल करेगा। यीशु जो है पलोठों में से पलोठा भी है। यीशु मसीह एक पलोठा खुदावंद यीशु का बेटा है। जैसे पीछे बताया कि ना उसकी उम्र का शुरू है ना उसकी जिंदगी का आखिर है। यीशु उस्तादों में से अच्छा उस्ताद भी है। यीशु ही बादशाहों में से बादशाह, यीशु इकलौतों में से इकलौता है। यीशु जो है वो हमें निजात देने की कुदरत रखता है। यीशु हमारे दरमियान एक खिदमत करने वाला और खिदमत लेने वाला नहीं है। यीशु मसीह को पैसों की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को खिदमत कराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के तो हर रोज हर किसी की तरफ हाथ मसरूफ रहते हैं। अगर हम कहें कि हम दायकी हदिया देकर बरकत हासिल करेंगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि बरकत पाने के लिए अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। मत्ती की इंजील उसके 20 बाब की 26 आयत में लिखा है, बस ऐसा न होगा बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खिदमत गुजार हो जाए। क्योंकि यीशु ने खिदमत की है तो उसने इसी तरह बड़े बड़े मौजज़ात किए। वो कुदरत और हिकमत से भरा हुआ है, वो सब कुछ बन सकता है। उसको जानना ज़रूरी है। जिसके हाथ हमारी तरफ हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, हर सुबह मसरूफ़ रहते हैं, उसको पुकारने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।